السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امجد علی مشہدی سبزواری مخاطب ہوں، اور میں بھی طبی خدمت خلق کا ہی ایک گم نہم ممبر ہوں۔ اللہ پاک استاد محترم شوکت علی نجر صاحب کو سلامت رکھے، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، اور بہت کم میری حاضری ہوتی ہے گروپ میں، لیکن میں چیزیں ساری گروپ کی سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ کچھ معاملات کی وجہ سے میں گروپ میں زیادہ حاضری نہیں دے سکتا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، بہت شکریہ۔ بات استاد محترم ایتلام کی بات کر رہے ہیں کہ ایتلام کے نسخہ جات کے متعلق تو ہر شخص کی اپنی ایک وسعت ہوتی ہے، جو اسلام کے متعلق میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اب مجھ سے کسی بھی شخص کو اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں باقاعدہ طور پر میں نے ایف ٹی جے کیا ہے، میں نے فاضل طب و جراحت کی ہے، اور میں نے 4 سال کا کورس کرنے کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کے بعد پھر میں نے جو ہے نا باقاعدہ طور پر میری رجسٹریشن ہوئی ہے، اور میں نے پی ایچ سی سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کروانے کے بعد میں باقاعدہ طور پر طب کی اور ہومیوپیتھک کی پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ تو اسلام کے متعلق چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں جو میری خود ذاتی رائے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، کسی کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسانی جسم جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور کوئی بھی مرض ایسے نہیں لگتا جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں۔ ہم جب فطرتی اصولوں کے سے ہٹتے ہیں، ہم جب خدا کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹتے ہیں، تو پھر جسم ایز اے ریئیکشن سمٹمز پیدا کرتا ہے، امراض پیدا کرتا ہے، علامات پیدا کرتا ہے، جن کو امراض کہتے ہیں، مرض کہتے ہیں۔ ہمارا جو جینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، ہماری سوچ کا جو نظام ہے، یہ تمام تر چیزیں ایتلام جیسے مرض پر لاگو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مریض کی عمر، مریض کا وزن، مریض کا کھان پان، مریض کی خوراک کیا ہے، مریض کی تھنکنگ کیا ہے، مریض دن بھر کس چیز کے متعلق سوچتا ہے، مریض کی سوسائٹی کیسی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو لازمی طور پر جو ہے نا مریض کا مزاج کیسا ہے، مریض میں کون سی رطوبتیں زیادہ ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ چند ایک وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے دماغ کے 3 حصے ہیں، میں نے اپنی بک میں بھی اس ٹاپک پر میں نے ایک پوری کتاب بھی لکھی تھی، اور میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی کہ انسان کے دماغ کے 3 حصے ہیں: شعوری حصہ، لاشعوری حصہ اور تحت الشعوری حصہ۔ انسان دن بھر جو کرتا ہے، دیکھتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بھی روزمرہ کی زندگی کے کام کرتا ہے، وہ اپنے شعوری حصے سے کرتا ہے، اور جو لاشعوری حصہ ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ نیند میں کام کرتا ہے ہمارا۔ اور دن بھر جب کوئی شخص کسی چیز کے متعلق سوچتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص سارا دن درود پڑھتا ہے، اور اس نے اپنے دماغ کے خاکوں میں، دماغی خلیوں میں، اپنے دماغ کے سلائڈ پر، اپنے دماغ کے پردوں کے اوپر اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کے اعتبار سے ایک فرضی خاکہ تشکیل دے رکھا ہے۔ اس کو بولتے ہیں مائنڈ سیمولیشن، مینٹل سیمولیشن، دماغی خاکے بنانا۔ تو وہ جو مینٹل سیمولیشن کرتا ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اطہر، معطر، معمبر ایسے ہوگا، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کے چہرے کے خد و خال ایسے ہوں گے، جو وہ فرضی خاکہ دماغ کی سلائڈ پر بناتا ہے، مینٹل سیمولیشن کرتا ہے، پھر جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو اسی طرح کی تصویریں، اسی طرح کی چیزیں عام طور پر نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرضی خاکے جیسے بزرگوں کی تصویریں اور نیک صالحین حلیوں والے بزرگ اس کو نظر آتے ہیں۔ تو یعنی ہماری جو سوچ کا ہمارے برین اور ہمارے سب کانشیس مائنڈ پر بہت گہرا اثر ہے۔ تو جتنے بھی ایتلام کے مریض ہیں، پہلے آپ سب سے پہلے ان کی غذا ٹھیک کرائیں، اور اس کے بعد آپ ان کی صحبت ٹھیک کرائیں۔ غذا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جس میں انسانی کی جو بقا ہے وہ بھی غذا کے اوپر ہی ہے۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غذا کا عمل دخل نہیں ہے، غذا کا اثر نہیں ہے؟ غذا پوری بذات خود ایک علاج بھی ہے۔ علاج بالغذا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اس پر بھی، اس فلسفے پر بھی بہت سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ WHO نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، آپ گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اب تو گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا۔ بہرحال موضوع کو سمٹاتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو پہلی چیز غذا، آپ اس کو غذا ایسی دیں جو اس کے اندر ہے نا، ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ تامسک غذائیں
اور جو ہے نا ساتوک غذائیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں مچھلی انڈا اور گوشت والی چیزیں کھاتے ہیں. تو مریض آیا کہ کیا بے تحاشا پیزے برگر کیک سینڈوچ فاسٹ فوڈ اور گندی بازاری تلی ہوئی چیزوں کا بکثرت استعمال کر رہا ہے، تو آپ اس سے خواہ کوئی بھی دوائی دیں گے تو اس کے جسم میں جو رطوبتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوں گی. ایز اے ریزلٹ مریض ٹھیک نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اس کی غذا کو ٹھیک کرائیں، سب سے پہلے اس کی غذا کو ٹھیک کرائیں. اعتلام کے مریض کی پہلے غذا ٹھیک ہونی چاہیے. اس کی غذا جو ہے وہ معتدل ہونی چاہیے، سرد مزاج ہونی چاہیے، ٹھنڈی ہونی چاہیے. اسے کچی سبزیوں کا سلاد کھانا چاہیے، زیادہ پانی پینا چاہیے، لیکوڈ والی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے. اسے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اسے سادہ غذائیں، آسان عام غذائیں جو آسانی سے ہضم ہوں، اور غذا کھانے سے پہلے کم از کم آدھا کلو اس کو کچی سبزیوں کا سلاد لازمی طور پر کھلائیں. اسی کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جو ہے نا تھنکنگ کی، اس کے سوچ کی. تو اس کی صحبت کو ٹھیک کریں، اس کے موبائل کا ڈیٹا ٹھیک کریں، اس کی سوچ کو ٹھیک کریں، اس کی صحبت کو ٹھیک کریں، اور اس کی مینٹل سیمولیشن کریں کہ بیٹا اس کا تعلق دماغ سے ہے، تمہارے دماغ کے خلیاتی نظام سے ہے، تمہارے الیکٹریکل سگنل سے ہے. جب بھی کوئی شخص کسی چیز کے متعلق سوچتا ہے تو دماغ اس سوچ کا اثر یہ لیتا ہے کہ اس سے الیکٹریکل سگنلز بنتے ہیں، کیونکہ دماغ الیکٹریکل سگنلز کی ہی لینگویج کو سمجھتا ہے. اور پھر دماغ آرڈر جاری کرتا ہے، پھر جسم بھی انہی الیکٹریکل سگنلز کو ہی سمجھتا ہے، اور وہ ہمارے دیکھنے، سونگھنے، چکھنے سے سگنلز بنتے ہیں. اسی لیے ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ اچھی صحبت رکھو، اچھا سوچو. تمہاری اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، اسی پر NLP ہے، اسی پر لا آف اٹریکشن ہے، اسی پر سارے دین کی بنیاد ہے، اسی پر پازیٹیو نیگیٹو ریز کے ایفیکٹس ہیں، اسی کے اوپر پاور آف سب کانشیس مائنڈ ہے، اسی کے اوپر دماغ کی پوشیدہ قوتوں پر لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں. آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر مرض کا علاج کر سکتے ہو صرف مریض کی سوچ کو ٹھیک کر کے. میں نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے کہ جو ایک ڈسپینسر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور FCPS سرجن اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں جن کے نام ہوتی ہیں ان سے ٹھیک نہیں ہوتے. ان میں مینٹل سیمولیشن کر رکھی ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر سے ہی ٹھیک ہوں گا. تو آپ اس کی مینٹل سیمولیشن کریں، اس کو ریلیکس کرائیں، اور اس کو یقین کرائیں. اس سے آپ کا بہیو اس قدر اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لباس، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، کہ سامنے والے پر آپ کا ایک پازیٹیو اثر پڑے کہ واقعہ یہ حکیم ہے اور یہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور اللہ نے اسے نالج دیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یعنی وہ اس پر کانفیڈینس ہو جائے کہ ہر حال میں یہ بندہ میرا علاج کر سکتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس اہل ہے کہ میں اس سے علاج کراؤں. ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ہمارے حکماء ایسے ہیں کہ جن کا مکتب یا ان کا کچھ طور طریقہ یا ان کا، میں تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں، بہرحال اللہ رحم فرمائے، اللہ کرے میری نیت خالص ہو. تو کچھ لوگ ایسے پھٹی پرانی دکانوں میں اور عجیب سے کپڑوں میں جب مریض کو چیک کرتے ہیں تو مریض کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا، اسے یقین ہی نہیں ہوتا. اس کی صحبت ٹھیک کرائیں، اس کا ذہن ٹھیک کریں، اس کو پازیٹیو تھنکنگ پہ لائیں، اس کو یوگا پہ لائیں، اس کو غذا سادہ کھلائیں، یوگا کرے اور سادہ غذائیں کھائے. اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ہم اس کا کیا ٹریٹمنٹ کریں. ہے کہ آپ لے لیں سفید انڈین موسلی سفید آپ نے لینی ہے 100 گرام، اور اسی کے ساتھ آپ نے سالب پنجہ لینا ہے 30 گرام، اور تخم ریحان لینا ہے 20 گرام. بس صرف یہ 3 دوائیاں، اور کوئی دوائی آپ نے نہیں ملانی، صرف یہی 3 دوائیاں. اس میں اسب گول کا چھلکا اور فلاں چیز ڈال دیں اور یہ چیز ڈال دیں اور وہ چیز ڈال دیں. ہمارے جد امجد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا بے تحاشا جڑی بوٹیوں کا استعمال جو ہے وہ مضر صحت ہے، کیونکہ ان کے ایک خاص قسم کے مزاج ہوتے ہیں، اور جب ہم اینٹی مزاج جڑی بوٹیوں کو آپس میں مکس اپ کر کے ڈالتے ہیں اور ایک کچرا بنا دیتے ہیں، اور اس میں حکمت کا بھی ہم جنازہ نکالتے ہیں. کوشش کریں کہ سادہ اور تھوڑے سے 3 سے 4 5 چیزوں میں رہ کر آپ علاج کریں تو وہ بہت جلدی اور جو ہے نا مؤثر علاج ہوگا. تو ان چیزوں کو آپ کوٹ لیں. تخم ریحان آپ نے نہیں کوٹنے، باقی ساری چیزیں کوٹ پیس کر پاؤڈر کر لیں اور تخم ریحان ثابت ڈال دیں. اس کے بعد آپ اس کی برابر وزن کی پڑیاں بنا کر دے دیں. آپ مریض کو کہیں کہ رات کو اس کو گائے کے دودھ میں پکائے، جب یہ کھیر بن جائے تو صبح اس کو اتار کے رات کو دن بھر شبنم میں رکھے، اونچی جگہ پر رکھے، کوئی جالی دار کپڑا سے ڈھانک کے رکھے.
اور صبح جو اس کا یہ ناشتہ ہے وہ یہی ناشتہ، اس کا یہی ناشتہ ہونا چاہیے، صبح کو وہ یہی کھائے۔ اور اس سے انشاءاللہ العزیز اس کے ڈیش ڈیش تمام مسائل اس کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ آپ اس کو ایک شربت بنا کر دیں، اور اس شربت میں جو ہے نا آپ گلاب کے پھول، سونف کی جڑ، کاسنی کی جڑ، ہریڑ، آملہ، بہیڑا یعنی ترپھلا جو ہے یہ ڈالیں، اور اس کے علاوہ آپ کلونجی ڈالیں، کلونجی کے ساتھ آپ سندل سفید ڈالیں، اور آپ اس کے یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن 50-50 گرام، 100-100 گرام یا آدھا پاؤ لے لیں، اور گلاب کے پھول بھی اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں۔ اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے، ارک نکالنا ہے اس کا، معروف طریقے سے ارک نکال لیں، اور ارک نکالنے کے بعد آپ نے اسی ارک کے 1 لیٹر ارک میں آپ نے 25 گرام پتری فولاد ملا کے اس کا معروف طریقے سے شربت بنا لیں۔ شربت بنا کر صبح دوپہر شام پانی میں گھول کر یہ شربت دیں۔ لازمی طور پہ مریض کو رات کو سوتے ٹائم مفتہ گولیاں، حب تنکار یا کوئی بھی کشائی فراغت، کوئی بھی کسی چیز کی آپ کے پاس جو ہے نا قبض، ایزا قبض کشا، کہ دن بھر جسم میں جتنی میڈیسن رہے رات تک صبح کے پخانے میں جو ہے نا اجابت اس کو کھل کر آئے، اور میڈیسن جسم سے اپنا کام کرنے کے بعد نکل جائے۔ قبض کشا میڈیسن رات کو اس کو آپ نے دینی ہے۔ اگر کسی کو یہ شربت بنانا مشکل لگے، پریشانی آئے، تب بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ اس سادہ طور پہ شہد لے لیں، شہد جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، شہد لیں، 4 چمچ شہد ہو، اور 2 گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پھینٹ لیں، اس کو یعنی مکس اپ کر لیں۔ مکس اپ کرنے کے بعد صبح دوپہر شام آپ اس کو شہد ملا پانی پلائیں، ساتھ میں یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ آپ اس کو 20 دن استعمال کرائیں، قبض کشا لازمی دیں، مصفی خون ساتھ میں دیں، تو انشاءاللہ العزیز مریض بہترین اور ٹھیک ہو جائے گا، زبردست ہو جائے گا۔ میں محمد امجد علی ڈسٹرکٹ لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نمبر 0301376990 ہے، اور یہ نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے گروپ کے جو ایڈمن ہیں انہوں نے یہ حکم فرمایا ہے، اس وجہ سے میں نمبر دے رہا ہوں، اور کسی پبلسٹی کے لیے میں نمبر نہیں دے رہا۔ میں نے نسخے کی تمام تر چیزیں بتا دی ہیں، معروف نسخہ ہے، یہی نسخہ کنز المجربات میں حکیم محمد عبداللہ صاحب نے رفیق اعظم کے نام سے لکھا ہے، تو میں اس پر بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے حوالہ بھی پیش کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اعتراض ہو، بہرحال اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔